مسلمان اس وقت دمشق میں حضرت ابو عبیدہ کی سربراہی اور سپاہ سالاری میں فتوحات حاصل کر رہے تھے۔ ادھر ہرقل انطاکیہ میں بیٹھا ہوا ایک ہی خبر سنتا کہ فلاں قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، فلاں میدان سے بھی رومی بھاگ کر انطاکیہ پہنچ گئے ہیں اور مسلمان فلاں قلعے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ خبریں سن کر شہنشاہ روم ہرقل بےتاب ہو گئے اور مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے شام کے مختلف علاقوں سے فوج اکٹھی کر کے اردن کی مغربی کنارے پر 80,000 فوج بھیج دی۔ دمشق میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ رومیوں کا ایک کثیر لشکر بحیرہ روم کے راستے اردن کے مغربی کنارے میں پہنچ گیا ہے، جن کی تعداد اندازے کے مطابق 1,00,000 بتائی گئی جو حقیقت میں 80,000 تھی۔ ذی القعدہ 13 ہجری بمطابق جنوری 635 عیسوی میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 30,000 کا لشکر لے کر پہل کی طرف کوچ کر لی۔ آپ نے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دمشق پر امیر مقرر کر کے انہیں اپنا نگران مقرر فرمایا اور خود پہل کی طرف نکل پڑے۔ اسلامی لشکر نے پہل پہنچ کر وہاں دریا کے کنارے ایک دلدل پائی۔ یہ دلدل 1 میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دلدل اصل میں رومیوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے بنائی تھی۔ انہوں نے بیسان کے مقام پر پتھروں کا بند باندھا تھا اور دریا کے دونوں کنارے توڑ دیے۔ یہ سطح سمندر سے نیچے اور نشیبی علاقہ تھا، اس لیے مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو دلدل سے کچھ دور ہٹا کر پیچھے کر دیا اور انہیں جنگی ترتیب میں کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے شرحبیل بن حسنہ کو قلب پر لشکر امیر مقرر کر دیا۔ دائیں ہاتھ پر خود کھڑے ہو گئے اور بائیں طرف عمرو بن العاص کو سالار مقرر فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ہراول پر امیر مقرر کر دیا، جبکہ سوار دستے کی کمان زرار بن الازور کے سپرد کر دی۔ رومی سالار سکلار تھا، جو ایک تجربہ کار جنگجو اور سپاہ سالار تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دلدلی علاقے میں ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں کے نیچے زمین سخت تھی اور آسانی سے گھوڑوں کے ذریعے گزارا جا سکتا تھا، لیکن اس قسم کے راستے کا علم صرف رومیوں کو تھا۔ سکلار نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کہا، عظمت روم کے پاسبانوں، آج تمہارے دشمن ہمارے پندے میں آ گیا ہے، مسلمان دلدل میں سے نہیں گزر سکے، لہٰذا انہوں نے دریا کے دوسرے طرف پہل کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ ہم آج رات مسلمانوں پر شب خون ماریں گے، کیونکہ وہ رات کو گہری نیند میں سوئے ہوں گے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دلدل انہیں ہم سے محفوظ رکھے گی۔ ہم نے آج رات اپنے خون کا بدلہ لینا ہے اور شہنشاہ ہرقل کا یہ وہم دور کرنا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ شام ہوتے ہی سکلار نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دلدل کے محفوظ راستے سے گزارا۔ سکلار نے دیکھا کہ اسلامی لشکر پہلے ہی سے لڑنے کی ترتیب میں تیار ہے۔ اسلامی لشکر کی ایک خوبی تھی کہ جب اور جہاں بھی وہ رات کو قیام کرتے تو پہرہ داری کے لیے کچھ دستے مقرر کرتے اور انہیں آگے بھیجتے۔ جب سکلار اپنے لشکر کے ساتھ دلدل میں سے گزر رہا تھا تو ایک جاسوس نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ رومی لشکر آگے بڑھ رہا ہے، لہٰذا مسلمان پہلے ہی سے جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ سکلار نے مسلمانوں کے دستوں کو جنگی ترتیب میں دے کر حملے کا حکم دے دیا۔ رومی مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے، لیکن اسلامی لشکر رات کو دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ سکلار اپنے دستوں کے ساتھ جوک در جوک حملے کرتا اور مسلمان نہایت طریقے سے اس کا حملہ روکتے رہے۔ رومی ہر حملے میں بے شمار لاشیں پیچھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ آخر مسلمانوں کے کچھ دستوں نے رومی سالار سکلار کو گھیرے میں لے لیا۔ سکلار کو ان کے محافظوں نے حصار میں لیے رکھا تھا، لیکن محافظ سکلار کو بچانے میں ناکام رہے اور مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں آ گئے۔ مجاہدین نے بلند آواز سے نعرہ بلند کیا، خدا کی قسم ہم نے رومی سالار کو قتل کر دیا، رومیوں اپنا جھنڈا اٹھاؤ۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ ان کا پرچم نظر نہیں آ رہا تو نہایت بدل ہو گئے، لیکن کسی نائب سالار نے پرچم اٹھا لیا اور لڑائی جاری رہی۔ فریقین ساری رات لڑتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میدان جنگ
لاشوں سے برتا جا رہا تھا، کئی مسلمان بھی شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے برعکس رومیوں کی اموات کئی گنا زیادہ ہے۔ کلب کے سالار شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے للکار کر پکارا، اسلام کے علمبردارو، تم نے رومیوں کو ان کے خون میں نہلایا ہے، تم نے ساری رات ان کے عملے روکے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور مسلمان شیروں کی طرح رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی حملوں سے تک چکے تھے، مسلمان چونکہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی جسمانی طاقت کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید اور تیز تھا جس طرح ایک تازہ دم لشکر دشمن پر ٹوٹ پڑ۔ اس حملے نے رومیوں کو تتر بتر کر دیا اور رومیوں کی ترتیب گڈمڈ ہو گئی۔ لشکر کے میمنہ اور میسرہ سے تاریخ ساز سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے دشمن پر حملے کر کے سکڑنے پر مجبور کر دیا کہ قلب سے شرحبیل بن حسنہ نے حملہ کر کے رومیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ گھڑ سوار دستوں کے سالار زرار بن الازور نے اپنے معمول کے مطابق خود اور قمیض پہن کر نیم برہنہ ہو گئے اور کافروں کے اندر گھس گئے۔ اس لڑائی میں اگرچہ مسلمانوں کی نفری رومیوں کی نسبت بہت کم تھی، لیکن اس کمی کو ان سالاروں نے ذاتی شجاعت، جارحانہ قیادت اور عسکری فہم و فراست سے پورا کیا تھا، اور سورج غروب ہونے میں اب بھی کچھ دیر باقی تھی کہ رومی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ رومی اپنی کثیر جانی نقصان اور خون آلودہ لاشیں دے کر ایسی بے ترتیبی سے بھاگے کہ انہیں دلدل کا خیال تک نہ آیا اور اپنے ہی بنائے گئے جال میں پھنس گئے۔ اب آگے دلدل تھی اور پیچھے اسلامی لشکر ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے دلدل میں پھنسے ایک ایک رومی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں شریک سارے کے سارے رومی قتل ہو گئے تھے۔ بہرحال رومیوں کی بہت کم تعداد نے بھاگنے میں کامیاب ہو کر اپنی زندگی بچائی۔ شہنشاہ ہرقل کو اطلاع ملی تھی کہ اس کے سالار سکلار اپنے کثیر فوج کے ساتھ قتل ہو چکا ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے جو دلدل بنائی تھی وہی دلدل رومی فوجیوں سے بھری پڑی ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ بیسان کے قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور یوں پورا اردن اب خلافت اسلامی کا حصہ بن گیا۔ ان خبروں نے ہرقل کی نیندیں حرام کی ہوئی۔ ہرقل ہمت آنے والا شہنشاہ نہیں تھا، اس کی زندگی جنگ و جدل اور فتح و شکست میں گزری تھی۔ روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی اور اپنے دور حکومت کے ابتدائی 20 سال دشمنوں کے خلاف لڑنے میں گزار دیے۔ اس نے سلطنت روم کی سرحدیں شام، فلسطین، اردن، ترکی، یونان اور شمالی افریقہ تک پھیلائی ہوئی تھی۔ ہرقل نے مارچ 635 14 ہجری میں اپنے سالاروں کو بلایا، میں اپنے فوج میں وہ جذبہ نہیں دیکھ رہا جو مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے تمام سپاہیوں کو ہلا دو کہ اپنے مذہب اور عقیدے کے بل بوتے پر لڑے، اور کچھ نہیں تو اپنے عزت اور وقار کی خاطر تو لڑے۔ تمہیں اپنے جوان بیٹیوں اور بہنوں کی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بلند کیا ہے، اور اب بھی وہی عظمت میں بحال کروں گا، لیکن تمہیں مسلمانوں کے خلاف مرعوب نہیں ہونا چاہیے اور سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے لڑنا ہوگا۔ ہرقل کی یہ تقریر سن کر ان کے سالاروں نے پرجوش آواز میں جواب دیا کہ سلطنت روم کی عظمت کی خاطر ہم اپنے جانیں قربان کر دیں۔ ہرقل نے کہا، جوش باتوں میں نہیں، میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے جانیں قربان کر دیں گے، لیکن تاریخ یہ دیکھیں گے کہ تمہاری جانیں کس کام آئے، اور تم دشمن کو مار کر مرے تھے یا میدان جنگ میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے۔ سلطنت روم کے پاسبانوں، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے۔ ہمیں ہر حال میں دمشق مسلمانوں سے آزاد کرانا ہے، کیونکہ یہ ہمارا فوجی مرکز تھا جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا۔ اس نے اپنے ایک سالار شنس سے کہا کہ وہ حمص سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے۔ اپنے ایک دوسرے سالار تھیوڈوروس سے مخاطب ہو کر بولا، تم اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ نفری لے کر دمشق کی طرف کوچ کرو۔ تمہارا کام دمشق تک پہنچنے والے اسلامی لشکر کی کومک کو روکنا ہے، تاکہ مسلمانوں کی امداد کے لیے کوئی دستہ وہاں پہنچ نہ سکے۔ ہرقل نے اپنے سالاروں کو رخصت کرتے وقت تاریخی اہمیت کے حامل کچھ الفاظ کہے تھے جو اب بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ جو قوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے
اسے زمانہ بھول جاتا ہے، اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام بن جاتی ہے۔ تمہاری عظمت سلطنت کے عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام مرو گے۔ ہرقل کے ان الفاظ نے سالار تھیوڈورس اور شینس کو اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ اسی وقت دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ رومی سالاروں شینس اور تھیوڈورس نے شہنشاہ روم ہرقل کے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے شینس اور اس کے فوج نے مرج الروم کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے فوج کے ساتھ جنگ لڑی، اور تھیوڈورس نے دمشق پر حملہ کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں ہی کوچ کر لیا تھا، جس کے مد مقابل حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو تھیوڈورس کے پیچھے دمشق بھیج دیا اور خود رومی سالار شینس اور ان کے فوجی دستوں کے مقابلے کے لیے مرج الروم میں قیام کیا۔ مرج الروم میں صبح ہوتے ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور شینس کے فوج آمنے سامنے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے قلب سے آگے بڑھے اور رومی سالار شینس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ رومی سالار شینس سر تا پاؤں آہینی لباس میں ملبوس نہایت شاہانہ انداز میں ابو عبیدہ کے مقابلے میں نکل آیا۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیے اور دونوں کی تلواریں ٹکرائے۔ ہر سالار مخالف پر فیصلہ کن وار کرتا، لیکن دونوں سالار نہایت سلیقے سے ایک دوسرے کے وار کو روکتے۔ طرفین فن حرب و ضرب کے کمالات دکھانے لگے۔ شینس نے ذرا دور جا کر گھوڑے کو موڑا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کے تعاقب میں گھوڑے کو ایڑی لگا کر اچانک مڑے۔ ابھی شینس سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی، لیکن اس کے ذرا نے اسے بچا لیا۔ دونوں پھر حملے کے لیے تیار ہوئے۔ شینس نے تلوار اٹھا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ ابو عبیدہ نے تلوار کو ڈال پر روک کر دوسرے ہاتھ سے پرچی کی طرح وار کر کے اس کی بغل میں اتار دی۔ شینس نے زخموں سے بےتاب ہو کر گھوڑے کو دوڑانا چاہا، لیکن ابو عبیدہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور شینس کی ٹانگ کاٹ ڈالی۔ وہ اپنے گھوڑے پر گر رہا تھا کہ ابو عبیدہ نے ایک اور وار کر کے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ شینس کا سر پورا تو نہ کٹا، لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ نے شینس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبوئی، گھوڑا بتک کر دوڑ پڑا اور اپنے سالار کی لاش گھسیٹتا ہوا میدان جنگ میں دوڑتا رہا۔ اس کے ساتھ ابو عبیدہ نے اپنے قلب کے دستے کو دشمن کے قلب کے دستے پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی اپنے سالار کے قتل ہونے سے بدظن ہو گئے تھے۔ اسلامی لشکر کے دونوں پہلو نے ایک تیز حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے رومی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور اپنے پیچھے بہت ساری لاشیں اور زخمیوں کو چھوڑ کر حمص کی طرف بھاگ گئے۔ ادھر دمشق میں یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھیوڈورس کے رومی فوج کا مقابلہ کر رہا تھا کہ آدھا دن گزرنے پر خالد بن ولید بھی اس کے مدد کے لیے پہنچ گیا، جس کے فوراً بعد خالد بن ولید نے تھیوڈورس کو مقابلے میں قتل کر دیا اور رومی فوج شکست سے دوچار ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ روم ہرقل نے جب پے در پہ اپنے فوجوں کی شکستوں کی خبر سن کر اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں شکست نہیں دے سکتا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے ایک ہی ترکیب سوچی تھی، وہ یہ کہ مسلمانوں کے خلاف کثیر فوج میدان میں اتار کر ایک جگہ ختم کر دیا جائے۔ دوسری جانب ابن ہادی نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو انطاکیہ کی تفصیلی خبر بتاتے ہوئے کہا کہ انطاکیہ کے اندر اور باہر سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا، ہر طرف فوجی فوج نظر آ رہی۔ ہرقل نے اپنے فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا، ہر حصے کا سالار اپنے ریاست کا بادشاہ تھا، جو کہ تجربہ کار اور ماہر مانا جاتا ہے۔ ان 5 سالاروں میں سے ایک کا نام ماہان تھا، جو کہ ارمینیا کا بادشاہ تھا۔ ماہان اپنے وقت کا مانا ہوا ماہر سپاہ سالار تھا، جسے شہنشاہ ہرقل اس کی شجاعت اور جنگی تدبیروں کی وجہ سے بہت عزیز رکھتا تھا، نیز وہ کئی مرتبہ فارس اور ترکوں کو شکست دے چکا تھا۔ دوسرا سالار غسان اردن کا بادشاہ جبلہ بن الہیم تھا، جو اپنے ساتھ نصرانی عربوں، غسانی، لخم اور جزام قبیلے کے لوگ لے آیا تھا۔ تیسرا سالار قناطیر روس کا حکمران تھا، جو اپنے ساتھ قوم صفالیہ کی فوج لے آیا تھا۔
چوتھا سالار بیرجان تھا جو قسطنطنیہ کا گورنر تھا۔ پانچواں سالار جرجیر گرگیری تھا جس کے زیر کمان اہل روم کے افراد پر کر دیے گئے۔ جس وقت ہرقل نے اپنے لشکر کو محاذ پر رخصت کرنا چاہا تو انہیں چند آخری ہدایات دے۔ صلیب کے پاسبانوں، تم جس جنگ کے لیے جا رہے ہو یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جا رہی بلکہ یہ تمہارے مذہب اور عزت کی جنگ ہے۔ یاد رکھو یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی جس کے بعد موت یا فتح ہوگی۔ اگر عرب کے مسلمان تم پر غالب آ گئے تو وہ صرف شام پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ جہاں اور جس جگہ بھی تم جا کر چھپو گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے، اور اس پر بھی بس نہیں ہوگی بلکہ تمہارے لڑکوں کو غلام اور تمہاری عورتوں کو کنیزیں اور لونڈیاں بنائیں گے۔ اس لیے پسپائی کا نام تک بھول جاؤ اور اپنے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرو۔ ہرقل نے روانگی کے وقت ماہان کو اپنا شاہی لباس پہنا کر سالار اعظم بنا دیا اور یہ حکم نامہ بھی جاری کیا تھا کہ تمام سالار ان کے ماتحت ہوں گے۔ اس نے جبلہ بن الہیم کو 60,000 کا لشکر دے کر حمص کی طرف ہراول کے طور پر بھیجا۔ اس لشکر میں سارے عیسائی عرب تھے۔ اس نے جبلہ کو رخصت کرتے وقت تاریخی الفاظ بولے تھے، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ رومی سالار درجان نے بھی حمص جانا تھا، وہ جبلہ سے الٹی سمت جا رہا تھا تاکہ مسلمان پسپائی کرتے وقت بھاگ نہ سکے۔ قناطیر کو بیروت کے راستے سے دمشق جانا تھا، جرجیر کو عراق کے راستے سے حمص جانا تھا۔ سالار اعظم ماہان بھی اس کے پیچھے پیچھے حمات کے راستے سے حمص روانہ ہو۔ حقیقت میں ہرقل نے ایک دہشتناک منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا پہلا ہدف حمص اور دوسرا ہدف دمشق تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مسلمانوں کی واپسی کے راستے بھی بند کر دیے۔ اصل میں وہ ملک شام سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے اور انہیں یہ اپنا منصوبہ کسی حد تک کامیاب نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف جابیہ کے مقام پر ابو عبیدہ نے ابن ہادی کی زبانی ساری رودات سن کر رات بے چینی میں گزاری۔ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، یا معاشر المسلمین، تم سب پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ہم سب کو ایک بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ میرے مخبروں نے مجھے خبر دی ہے کہ ہرقل نے مختلف بڑے بڑے شہروں سے ایک بہت بڑی جمعیت روانہ کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پنکھوں کے ذریعے بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور پھیلائے گا۔ اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا اور ناگوار معلوم ہو، اب خوب سمجھ لے کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وہ لشکر کبھی قلیل نہیں ہوتا، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا وہ لشکر کبھی کثیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن کو ذلیل کرے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ حضرات کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ کئی سالاروں نے کہا کہ امین الامت کو جو پسند ہو ہمیں حکم دیجئے، ہم اس کے تابع ہیں۔ اس کے بعد حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ہم جابیہ کے مقام پر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اگر کامیاب رہے تو ارض شام کے مالک بن جائیں گے، بصورت دیگر اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل کر لیں۔ امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا۔ چند اور سالاروں نے بھی حضرت قیس رضی اللہ عنہ کی تائید کی، مگر حضرت خالد بن ولید خاموش رہے۔ حضرت ابو عبیدہ اٹھ کر ان کے سامنے آئے اور فرمایا، ابو سلیمان، تم ایک مرد مجاہد، شہسوار اور صاحب الرائے شخص ہو۔ قیس بن حبیرہ کے مشورے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، امین الامت، میں نے قیس کا مشورہ سن لیا ہے، مگر میری رائے ان کے خلاف ہے، اور چونکہ تقریباً سارے مسلمان اس پر متفق ہو گئے ہیں لہٰذا میں اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ کی رائے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی تو ہم آپ کے رائے منظور کریں گے اور آپ اپنے رائے بیان کریں۔ حضرت خالد نے فرمایا، ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہے دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کرنا ہوگا اور مفتوحہ علاقوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ابو عبیدہ نے کہا، کیا مفتوحہ علاقوں کا چھوڑنا ایک عقل مندانہ فیصلہ ہے؟ خالد نے کہا، امین الامت تو یقیناً دشمن کے ارادوں کو سمجھتا ہے، وہ چاروں طرف سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہرقل نے ہمارے پسپائی کے راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ ہم انفرادی دستوں کی شکل میں دشمن کی اتنی کثیر تعداد کا مقابلہ نہیں کر، لہٰذا ہمیں مجبوراً مل کر لڑنا ہوگا۔ ویسے بھی اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو نہ صرف مفتوحہ علاقے ہمارے ہوں گے بلکہ پورا شام ہمارے قبضے میں آ جائے۔
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت خوب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب ہمیں کہاں اکٹھا ہونا چاہیے؟ خالد نے کہا جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو، جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ہم ان علاقوں میں نہیں کر سکتے۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکے گا اور میرے سامنے سب سے اچھی جگہ دریائے یرموک کے قریب صحرا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کو خالد کا مشورہ نہایت پسند آیا۔ باقی تمام سالاروں نے بھی حضرت خالد کے مشورے کی تائید۔ اسلامی لشکر کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ ہرقل کا لشکر پہلے ہی سے انطاکیہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح نے مفتوحہ علاقوں کے تمام سالاروں کو پیغام بھیجا کہ فوراً اپنے مفتوحہ علاقے چھوڑ کر جابیہ پہنچ جائیں۔ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ کوچ کرنے سے پہلے لوگوں کو جزیے کی رقم واپس کر دی جائے کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یزید بن ابو سفیان نے اہل دمشق کو جزیہ واپس کر کے جابیہ روانہ ہوئے۔ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اردن میں مقیم تھے، وہ بھی امین الامت کے احکامات کے مطابق جزیہ واپس کر کے جابیہ کی طرف کوچ کر گئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حمص کے لوگوں کو جزیہ واپس دے کر یرموک کی طرف روانہ ہوئے۔ ہرقل کے لشکر کا وہ ہرحول دستہ جو جبلہ بن الحیم کے زیر کمان تھا، اپنے 60,000 فوجیوں کے ساتھ 15 ہجری جون 636 کو حمص پہنچ گئے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے مسلمان یرموک کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ یہ پاتے ہی جبلہ اپنے رومی فوج کے ساتھ یرموک کی طرف کوچ کر گیا۔ ہرقل یروم کا دوسرا سالار قناطیر جو اپنے منصوبے کے تحت دمشق پر حملہ کرنے گیا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا جو جبلہ کو ہوا تھا، اس نے بھی یرموک کا رخ کر لیا۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔